ایک بندے کے پاس علم ہے کہ اگر میں بلڈنگ کے 10ویں فلور سے باہر چھلانگ لگاؤں تو مر جاؤں گا، یہ پتا ہے ایک بندے کو، وہ پھر بھی چھلانگ لگا دیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ مر جائے گا۔ یہی حال اس شخص کا ہے کہ جس کو قرآن و سنت کا علم دیا گیا لیکن اس پہ عمل نہیں وہ کر رہا۔ اسے ہم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ ہی کو پکار، وہ کہتا ہے نہیں میرے بابے کہتے ہیں بابوں کو پکارو۔ اب علم تھا اس کے پاس، گمراہ ہو گیا، اللہ کی بات نہیں مانی۔ ایک بندے کو بتایا بھی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے، نہیں مانا۔ ایک بندے کو بتایا کہ تم ہر مہینے 11ویں دیتے ہو، جبکہ 11ویں والے پیر کی جو اپنی کتاب ہے غنیت الطالبین اس میں نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں نے رفع الیدین نہیں کرنا۔ تو ضد کا تو کوئی علاج نہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم کے باوجود گمراہ ہو جاتے ہیں۔ علم ہے، اسی لیے ہم اکثر وہ لوگ کہتے ہیں وہ ایڈے بڑے وہ مولویوں کو نہیں پتا لگا، وہ پاگل نے، تو انہوں پتا سمجھ آ گیا۔ تو ان کو بتائے آپ جن علماء کہہ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے، آپ کے مخالف اپنے علماء کو اتنے بڑے بڑے کہتے ہیں اور آپ کے علماء کو جاہل کہتے ہیں۔ بریلوی دیوبندیوں کو گستاخ رسول کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا دیوبندیوں کے علماء علماء نہیں ہیں؟ اور دیوبندی بریلویوں کے علماء کو مشرک کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا بریلویوں کے علماء علماء نہیں ہیں؟ سنی شیعہ کے علماء کو، شیعہ سنیوں کے علماء کو، اہل حدیث ان کو، یہ سارے اہل حدیث کو گمراہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں شاید ساری صحیح کہہ رہے ہو، لگ ایسا ہی رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتاب و سنت کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اگر کسی کو بات پتہ چلے وہ اللہ کا شکر ادا کرے میرے تک بات پہنچ گئی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، مجھے صرف اس چیز سے غرض ہے کہ میرے نبی نے کیا مجھے حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نبی جو امت کو دے کے گئے ہیں کوئی بابا نہیں دے کے گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا فرمایا؟ میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا 2 بابے، 2 مولوی، 2 شیخ القرآن، 2 بزرگ، 2 صوفی؟ نہیں، کہا اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی سنت، اس کو پکڑو گے ہدایت پہ رہو گے، اس کو چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ۔ تو دین تو یہ ہے۔ ایک بندہ آپ کو قرآن سکھا تو رہا ہے لیکن خود قرآن پہ عمل نہیں کر رہا، تو اس کا قرآن کا سکھانا کیا ہے؟ میں آپ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دوں، جب آپ مسلمان ہو اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، آپ کتاب کھول کے مجھے کہیں گے آپ نے مجھے مسلمان تو کیا ہے لیکن اس کتاب میں جو کچھ لکھا آپ تو اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے، تو آپ اس کو کیا یہ کہیں گے کہ میں تمہیں کلمہ پڑھایا اس واسطے میں جو کہوں گا وہی صحیح ہے، یہ کہیں گے یا قرآن کو مانیں گے؟ کلمہ پڑھانا تو اپنی جگہ ہے، بخاری مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے، بدکار شخص سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے۔ اگر کسی نے کسی کو کلمہ پڑھایا یہ اس کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے آج ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، بریلوی دیوبندی اس کو بزرگ کیوں نہیں مان لیتے؟ پھر تسی بھی جھوٹ مارنے بند کر دو، 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا ہے، ادو تو 90 لاکھ بادی کوئی نہیں سی۔ اگر آپ نے کلمہ پڑھانے کو کسی کی بزرگی ماننا ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے نا، تو کیا بریلوی دیوبندی اور شیعہ مان لیں گے اسے بزرگ؟ تو سر بریلوی دیوبندی اگر اپنے باپوں کو کہتے ہیں اتنوں کو کلمہ پڑھایا ہے، تسی بھی اپنے بوجھے چ رکھو، پھر وہ کہنے کے نہیں جی کلمہ پڑھانے والا کیا ہوتا ہے تے وہ بد عقیدہ ہے نا، تو سر تسی بھی تواڈے کلمہ پڑھانے والا کیا ہوتا ہے، تواڈے بھی اگر بد عقیدہ نے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق کس سے پڑتا ہے؟ قرآن و سنت سے۔ اللہ کے نبی کے قدموں تک پہنچو، کسی بابے کے قدموں تک نہیں۔ اس لیے فرمایا تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی سنت، قیامت تک کے لیے 2 چیزیں، جو اس پہ عمل کرے گا ہمارے سر کا تاج ہے، اور جو عمل نہیں کرتا گستاخ رسول ہے۔ اصل میں گستاخ وہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے چلیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور یہ لوگ تو کافر کہتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی ہے، نموت ونحیا، ہم اسی میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور ہمیں جو ہلاک کرتا ہے نا وہ زمانے کی گردش کرتی ہے، یعنی جب ٹائم پورا ہوتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں۔ کوئی یہ زندگی موت کا نظام کسی خدا نے کنٹرول نہیں کیا ہوا، نہ قیامت قائم ہونی ہے، نعوذ باللہ۔ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، حالانکہ ان کے پاس علم کی رتی بھی نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس علم ہوتا تو ان کو پتا چلتا یہ نظام کسی کے بنانے سے بنایا گیا۔ اِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، بس یہ اٹکل پچو چلا رہے ہیں۔
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا جب ان پہ ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، بینات روشن آیات، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ تو یہ کوئی اور حجت نہیں کرتے سوائے ایک حجت کے، إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ، ہمارے باپ دادا قبروں سے نکل کے یہ بات ہمیں کہیں کہ نبی اللہ کا نبی ہے تب مانیں گے، قرآن کو ہم نے نہیں مانا۔ یہ کافروں کی دلیل تھی، اور یہ ساری کافروں والی روش آج بھی جاری ہے۔